کہتے ہیں کہ پانی زندگی ہے، مگر یہ کبھی کبھی زندگی کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر قید بھی کر لیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ چلتے ہوئے اس شفاف پانی نے اپنے اندر کتنی ہی زندگیوں کی یادیں لی ہوں گی۔ یہ صرف راستے نہیں بدلتا، تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ بظاہر یہ سکون سے بہتا ہوا پانی ٹھنڈک کا احساس دیتا ہے، مگر اس کے اندر صدیوں پرانی کہانیاں، بازاروں کی گونج اور ان گلیوں کی خوشبو دبی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ٹھنڈک اپنے اندر ایک ہنستے بستے شہر کی رونقیں اور یادیں سمیٹے ہوئے ہے۔ ایسا شہر جو دوسرے کتنے شہروں کو روشنی دینے کے لیے خود پانی کی نظر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ شہر دو بار آباد ہوتے ہیں، ایک دفعہ پتھروں میں اور ایک دفعہ یادوں میں۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی شہر کی کہانی سنانے جا رہے ہیں، جس نے اپنی رونقیں، اپنا ورثہ، اپنے آباء و اجداد کی قبریں، حتیٰ کہ اپنے گھروں کو بھی قربان کر دیا، تاکہ یہ قربانی وہاں روشنی دے سکے جہاں اندھیرے ستا رہے تھے۔ میرپور آزاد کشمیر ان شہروں میں سے ایک ہے جس کے اندر قربانی کی لازوال داستان دفن ہے۔ آزاد کشمیر کی خوبصورت پہاڑیوں کے اندر گھرا یہ شہر آج سے کچھ صدیاں پہلے ایسا نہیں تھا۔ یہاں اتنے عالیشان بنگلے، بڑے بڑے پلازے، کشادہ سڑکیں نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے یہاں پر ایک اور شہر تھا جسے اب پرانا میرپور کہا جاتا ہے۔ کبھی یہاں بارش کے بعد مٹی کی خوشبو دل کو یوں معطر کرتی تھی جیسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ پرانے میرپور کی گلیوں میں وہی رونقیں تھیں جو ایک دھڑکتے دل کی ہوتی ہیں۔ یہ شہر ایک جگہ نہیں، کشمیر اور پنجاب کے بیچ کا پل تھا، ثقافت اور تجارت کا مرکز تھا۔ بازاروں میں اردو، پنجابی اور ہندی کی گونج ملتی تھی۔ مگر 1947 کی تقسیم نے یہاں کے باسیوں پر ایک گہرا زخم چھوڑا۔ مذہب اور فرقے کی بنیاد پر رشتے ٹوٹ گئے، ہمسائے جدا ہو گئے، خون ریزی ہوئی۔ وہ لوگ جو صدیوں سے ساتھ رہتے تھے اچانک ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے۔ پرانے میرپور کے در و دیوار ابھی ان یادوں کو بھلا بھی نہ پائے تھے کہ ایک اور امتحان ان کا منتظر تھا۔ سن 1966 میں اس شہر پر غروب ہونے والا سورج شہر کے غروب ہونے کی داستان سنا گیا۔ گورنمنٹ نے ترقی کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اور منصوبہ بھی ایسا جو ایک ہنستے بستے شہر کی قربانی مانگ رہا تھا۔ جی ہاں، یہی ٹھنڈک دیتا شفاف بہتا منگلا ڈیم جو آج اپنے پورے جوبن پر ہے۔ ایک ایسا ہائیڈرو الیکٹرک منصوبہ جس کے لیے ایک پورے شہر کو پانی کی نظر ہونا تھا۔ یہ منصوبہ لاکھوں لوگوں کو روشنی دینے کے لیے بنایا جا رہا تھا، لیکن اس کی قیمت پرانے میرپور کی روح تھی۔ سن 1967 میں پانی کا بہاؤ شروع کر دیا گیا۔ گاؤں کے گاؤں، گھر کے گھر خالی کروا لیے گئے، اور لوگوں کو بتایا گیا کہ انہیں کچھ ہفتوں میں یہ جگہ چھوڑنی ہے۔ کہنے کو تو صرف جگہ تھی، لیکن یہ جگہ وہ تھی جہاں اپنے بستے تھے، جہاں زندگی بستی تھی، جہاں خوشیاں بستی تھی۔ منگلا ڈیم کے پانی نے صرف گھروں کو نہیں ڈبویا، بلکہ وقت کو پانی کی نظر کر دیا۔ مسجدوں کے گنبد، گھروں کی رونقیں، آباء و اجداد کی قبریں، سب پانی کی نظر ہوتی گئی۔ اور اس دفعہ ماتم لوگوں کا نہیں، جگہ کا منایا گیا۔ پرانے مندر، کنویں، درخت، گلیاں اور ہر وہ چیز جسے میرپور کے پاسیوں کے آباء و اجداد نے اپنی روح دے کر لگایا تھا، سب ختم ہو گیا۔ یہ کوئی قدرتی آفت نہیں تھی، یہ انسانوں کا بنایا گیا روح چھیننے والا منصوبہ تھا۔ لیکن کمال ہے اس شہر کے لوگوں پر، وہ روئے، دعائیں مانگی، مگر گرے نہیں، بلکہ دوبارہ آباد ہونے کی ٹھان لی۔ اور یہاں سے داستان شروع ہوئی، نئے میرپور کی، جدید گلیوں کی، عالیشان بنگلوں کی، بڑی بڑی عمارات کی، کشادہ سڑکوں کی، ایسے شہر کی جس نے ختم ہونے سے انکار کر دیا اور دوبارہ آباد ہوا۔ ایسا شہر جس کی گلیوں، سڑکوں، گھروں نے چاہے جدید طرز رہن سہن کو اپنا لیا، لیکن اپنے اندر اپنے پرانے شہر کی روح سمیٹ لی۔ نئے شہر کی ہر دیوار میں پرانے شہر کی سرگوشیاں ابھی بھی گونجتی ہیں، یہاں تک کہ منگلا جھیل بھی اس پرانے شہر کو یاد رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتی نظر آتی ہے۔
جب جب پانی کی سطح نیچے کی طرف جاتی ہے تب تب پرانا شہر اپنی یادوں سمیت واپس آ جاتا ہے۔ میرپور کے باسیوں کو یاد کروانے کہ بھول نہ جانا، اس جدید شہر کی تعمیر میں میرا بھی حصہ تھا، میری گلیوں کا، میرے ورثے کا، میرے لوگوں کا، میری روح کا، اور میرپور کے باسی بھولتے نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا کہ وقت پلٹا ہو اور وہ شہر واپس لوٹ آیا ہو جو اپنی تمام تر رونقوں اور رانائیوں سمیت آباد ہوا کرتا تھا۔ پرانے میرپور کے راستے پر چلتے ہوئے وہ مٹی کی مہک، وہ لوگوں کی گونج، وہ بازاروں کی رونق سب نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ لوگ خاموشی سے آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے اس شہر کو یاد کرتے ہیں جس نے سب کچھ اپنے اندر سمو لیا۔ اور اگر اس خاموشی کو غور سے سنیں تو یادوں کی آوازیں اب بھی سنائی دیتی ہیں۔ پرانے میرپور کی داستان اس کے پانی کی نظر ہو جانے پر ختم نہیں ہوئی بلکہ شروع ہوئی۔ اگلے چند سالوں میں ہزاروں لوگوں نے اپنا ملک چھوڑا، اپنی یادیں چھوڑی اور انگلستان کی سرزمین پر آباد ہو گئے۔ یہاں انہوں نے ملوں میں، فیکٹریوں میں ٹیکسیاں چلا کر، صفائیاں کر کے اپنے آپ کو دوبارہ آباد کیا، اور پردیس سے جانے والے پیسے اور محنت نے نئے میرپور کی آباد کاری میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور نئے میرپور کا جنم ہوا جسے منی لندن بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا شہر جہاں پر برٹش کرنسی کو بھی بازاروں میں قابل قبول مانا جاتا ہے۔ پردیسیوں کی محنت اور اپنے شہر سے لگن نے اس نئے شہر کی بنیادوں کو جدید طرز پر دوبارہ تعمیر کیا۔ کشمیر کی وادیوں میں انگلینڈ کے کلچر کی بھی گونج سنائی دینے لگی۔ شام کو گلیوں، ہوٹلوں میں میرپور سے شروع ہونے والی گپ شپ برمنگھم، بریڈفورڈ اور مانچسٹر جا کر ختم ہوتی۔ ان کی زبان اور لہجے چاہے پہاڑی اور انگریزی کے ملاپ ہیں، لیکن زبان وہ اپنی ہی بولتے ہیں، وہ زبان جو میرپور کی پہچان بنی۔ ہر بڑے گھر میں اس گھر کے بڑوں کی تصویریں اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہیں کہ یہ سب اس قربانی کی بدولت ہے جو آج سے کئی دہائیاں پہلے دی گئی تھی۔ میرپور کے لوگوں نے ثابت کیا کہ اپنے ورثے کو کھونے کا غم نہیں کرتے اور نہ ہی اسے دفن کرتے ہیں، بلکہ اس کے ارد گرد یادوں کے مینار کھڑے کر کے اسے واپس زندگی کی جانب لوٹاتے ہیں۔ میرپور شہر آج اس لیے آباد نہیں کہ اس کو پیسے یا دولت نے آباد کیا، بلکہ اس لیے آباد ہے کہ میرپور کے لوگوں نے بھولنے سے انکار کر دیا، ختم ہونے سے انکار کر دیا۔ ہر سال پرانا میرپور پانی سے باہر آتا ہے، نئے میرپور کو یاد دلانے۔ کچھ لوگوں کو یادیں نظر آتی ہیں، کچھ کو قبریں، کچھ کو گھر، کچھ کو شاید صرف گھومنے کی جگہ، لیکن سب ڈھونڈنے پرانا میرپور ہی جاتے ہیں اور فخر سے اس کی داستان بھی سناتے ہیں، کیونکہ شہر غائب ہو سکتا ہے، عمارتیں زمین بوس ہو سکتی ہیں، لیکن کہانیاں زندہ رہتی ہیں، ہمیشہ سنانے کو، نسلوں کو یاد کروانے کو، بتانے کو کہ ہم تھے تو تم ہو۔ پانی کی لہروں کی طرح وہ کہانیاں یاد دلاتی ہیں، مندروں کی گھنٹیوں کی، مسجدوں کی اذانوں کی، اور کبھی نہ ہار ماننے والی داستان کی۔ یہ ایک ڈاکومنٹری نہیں ہے، نہ ہی کوئی ویڈیو پیکج ہے، یہ وہ داستان ہے جس میں یادیں سنائی دیتی ہیں، جس میں محبتیں دکھائی دیتی ہیں، اس شہر کی جو 2 دفعہ آباد ہوا، ایک دفعہ پتھروں میں، ایک دفعہ یادوں کے ساتھ، کیونکہ میرپوریوں نے ڈوبنے سے انکار کر دیا۔ میں ڈوبا نہیں، وقت کی تہ میں چھپا ہوں، ہر لہر کے ساتھ آج بھی زندہ ہوں۔ قبروں کی خاموشی، آذانوں کی گونج، مندر کی گھنٹیاں، سب میرے لہو میں ہے۔ تقسیم کی چیخیں اب بھی گونجتی ہیں، قربانیوں کی راکھ اب بھی جلتی ہے۔ تم نے نیا نگر بنا لیا ہے، مگر میری سانسیں تمہارے دلوں میں دھڑکتی ہیں۔ میں مٹی کی خوشبو ہوں، میں گلیوں کی سرگوشی ہوں، میں وہ داستان ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔